اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین و حاضرین، جادو اور جنات کے متعلق 3 ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، اسی موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ آج کا میرا موضوع ہے جادو کیوں کیا جاتا ہے اور جادو کے اثرات اور نقصانات کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، گزارش ہے آپ دوستوں سے کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین، جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیا میں بغض و حسد کے شکار کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دوسروں کو جانی و مالی نقصان پہنچا کر روحانی خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت بدنیت، خبیث الفطرت، کمینی سوچ اور گھٹیا ذہنیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ترقی اور خوشی کو دیکھ کر ہضم نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی تنزلی اور نقصان ہو جانے کے خواہشمند رہتے ہیں۔ وہ مالی لحاظ سے مستحکم رشتہ داروں کے حوالے سے اس بات کے خواہشمند ہوتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد میں ناقابل تلافی نقصان ہو۔ ان کی اپنے ہم پیشہ یا ساتھ ملازمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا عہدہ، ان کا مرتبہ، ان کا منصب ان سے چھن جائے یا ان کے عہدے، مرتبے اور منصب میں کمی واقع ہو جائے، اور انہیں یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو جسمانی ضرر میں اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہوا یہ دیکھیں، اور اس صورتحال میں وہ ان کو تڑپتا اور سسکتا ہوا دیکھیں۔ اور انہی بدبخت لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ان ناجائز خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں، ابلیسی حربوں اور سلفی طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اختیار کی گئی ان شیطانی چالوں میں سے ایک چال جادو بھی ہے۔ انہیں اپنے مخالفین اور دشمنوں پر قابو پانے، ان پر غلبہ حاصل کرنے، انہیں تباہ کرنے کے لیے جادو جیسی نجس اور گھٹیا چیز کا سہارا لینے سے بھی کوئی تردد نہیں ہوتا۔ سامعین، عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سحر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ دینا۔ سحر کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ مثلا پہلا ہے نظر بندی پر۔ یہ محض خیالات ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگروں نے جو جادو پیش کیا وہ یہی نظر بندی تھی۔ اور دوسرا ہے کہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے شیطان کی مدد سے کوئی ایسا کام کر دکھانا جو خلاف عادت ہو، جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، اسے بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت بدل دی جاتی ہے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کوئی ایسا کام جو انسان خود نہ کر سکے اور شیطان کی مدد سے اور اس کے تقرب کے بغیر وہ پورا نہ کرے، وہ صرف اور صرف پورا ہو تو شیطان کی مدد سے ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کی شر اور خبیث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے علامہ بیضاوی۔ یاد رہے کہ مختلف ہیلوں، آلات سے، دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں انہیں مجازی طور پر جادو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مذموم ہے، مطلب وہ غلط نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ سحر اصل میں جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی روح سے جادوگر حرام کاموں کا ارتکاب کر کے شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے اور شیطان کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور بدلے میں شیطان جادوگر کی مدد اور اس کے کچھ نہ کچھ مطالبات پورے کرتا ہے۔ اب جادو کے اثرات اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جادو پہلے تو غیر مسلم طبقے تک محدود تھا، لیکن اب یہ لعنت ہمارے اسلامی معاشرے کو بری طرح لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جادو کے بل بوتے پر کوئی کسی نہ کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے،
تو کوئی کسی کو اس کے والدین سے متنفر کرنے کے لیے کوشاں ہے، کوئی شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی فکر میں ہے، تو کوئی خاندانی لڑائی جھگڑوں کو بھڑکانے میں مصروف ہے۔ اس کی نحوست کو دیکھتے ہی دیکھتے اچھے چلتے کاروبار، دکانیں اور تجارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لہلہاتی فصلیں اور باغات خشک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، خوشحال اور صحت مند لوگ مفلس اور مریض بن جاتے ہیں، محبت کرنے والے شوہر اور ان کی بیویاں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ہنستے بنستے جنت نما گھر اجاڑ خانے اور جہنم کے نمونے بن جاتے ہیں، اور امن و آشتی سے رہنے والے عزیز و اقارب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، جادو کے ذریعے متعدد قسم کے ناجائز مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جاتی ہے، ان کی آپس میں نفرتیں پیدا کر دی جاتی ہیں، ازدواجی تعلقات سے نفرت، قوت مردانگی کی بندش، گھر سے نفرت و بیزاری پیدا کر دی جاتی ہے، ہر وقت پٹھوں، گردن، سر اور کندھوں پر دباؤ یا کھچاؤ، گھر کے سبھی افراد کا رشتے، اولاد، رزق، گاہک، عزت، کامیابی، نوکری، پڑھائی، نیند، ذہنی سکون، دکان اور فیکٹری کی بندش، حلیہ یا چہرے کا بگاڑ وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے کام جادو سے کیے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اس لیے جادو کو حرام کہا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جادوگروں کے جو جادو کے طریقے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد